بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. مصباح غیور نے بڑی مزے کی بات پوچھی ہے. وہ کہتے سر میں تھوڑی کنجوس ہوں، عام طور پہ آس پاس خرچ نہیں کرتی، لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جب رمضان آتا ہے تو میرا دل ایک دم سے ایسے کر کے ہو جاتا ہے. مجھے جس کالج میں وہ پڑھاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں کی جو میڈز ہیں، جو آیا ہیں، میں ان کو بھی پیسے دیتی ہوں. اور تو اور پچھلے 2-3 سال میری پریکٹس ہے کہ میں کوئی راشن کے جو پیکٹس ہیں 8-10 ہزار روپے ان پہ خرچ کرتی ہوں. اگلا جملہ ان کا بہت خوبصورت ہے. انہوں نے کہا کہ سر وہ اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ پورے سال پیسے بچانے یا کنجوسی کرنے سے بھی کبھی اتنی راحت نہیں ہوتی. تو کیا وجہ ہے رمضان میں ایسا کیوں ہوتا ہے، باقی دنوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ پیارے بچے، اس میں اصل وجہ تو یہ ہے کہ رمضان چونکہ اللہ کا مہینہ ہے تو صبح سے شام تک اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں زیادہ آتی ہیں. اور وہ جو ہمارے دل کو کنجوس کرنے والا یا ڈرانے والا ہے، شاید وہ بھی قید وید ہوتا ہے. ویسے تو مجھے ایک اور فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ کہیں اندر ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کہیں جب ہم زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں نیکی میں اور نماز میں اور اللہ کی ماننے میں تو وہ دبک جاتا ہے. ادروائز وہ تو شیر ہو کے پھر آپ سے، چونکہ بعض لوگ رمضان میں بھی باز نہیں آتے. پچھلے دنوں عراق کا ایک واقعہ میں نے پڑھا اور مجھے بہت مزہ آیا. یعنی اس بندے کو میں نے دیکھا نہیں ہے، کبھی وہاں گئے نہیں ہے، پر جب کوئی وہ رمضان کی تیاری کا ہے کہ وہ ایک دکاندار تھا، موصل ہے عراق کا شہر، اور اس نے جو رجسٹر جس میں لوگوں کا حساب کتاب ہوتا ہے وہ رکھا ہوا تھا. اس نے 2 رجسٹر نکالے، ان کو آگ لگائی اور ایسے جلانے لگا. تو لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ کھاتوں کا حساب ہے کہ اتنے لوگوں نے میرے پیسے دینے ہیں. ظاہر دکاندار سے لوگ عام طور پہ ادھار لیتے ہیں تاکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اتنے پیسے جو لوگوں سے لینے ہیں سب کچھ جلا رہے ہو. اس نے کہا ہاں، میں صرف جلا نہیں رہا، میں اپنے رب کی خوشی کے لیے ان کو معاف کر رہا ہوں. اگلا جواب اس کا اور بھی مزیدار تھا. اس نے کہا چونکہ مجھے اپنے رب سے معافی چاہیے، مجھے اپنے رب سے رحم چاہیے، مجھے اپنے رب سے کرم چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب تم کسی آدمی کو ان ایکسپیکٹڈ خوشی دیتے ہو، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے میرے بندوں کا خیال رکھا. تو یہ جو آپ اپنی مائی کو، کام کرنے والے کو خوشی عطا کرتے ہو، انہیں راشن دیتے ہو یا عید پہ پیسے دیتے ہو، اچھا یہ پیسے یعنی صدقے میں جائیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ میں، یہ زکوٰۃ میں یا فطرانے میں نہیں جائیں گے، وہ الگ چیز ہے. یہ وہ ہے جو ہم اپنی زندگی میں اللہ کی زیادہ رحمت کو انوائٹ کر رہے ہوتے. ایون مجھے تو لگتا ہے بچوں کو ان کی پاکٹ منی میں سے کچھ پیسے نکالنے کی ترغیب دینی چاہیے، اپنے بچوں کو کچھ پیسے ایکسٹرا دینے چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا بینک تھا، BCCI اس کا نام تھا، آغا حسن آبدی کا. یہ وہ پہلا بینک تھا جو اپنے ملازمین کو تنخواہ میں سے 2-2.5% اضافی دیتا تھا کہ یہ وہ پیسے ہیں جو تم اپنے خاندان کے ڈیزرونگ لوگوں پر اللہ کی راہ میں چیریٹی کرو گے. اتنے پیسے اپنے پاس اور ڈال لو، اس سے زیادہ ڈال لو. تو اب سوچئے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کی توانائی اور اس کی عزت اب ہمارے دل میں ہے تو اللہ کے اس کی کتنی وقت ہو. بہت سال پہلے میں نے سید ابوالعلا مودودی کی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو رمضان ہے بیسیکلی کسی مرتے ہوئے آدمی کے ناک کے سامنے رکھا ہوا آئینہ ہے. یعنی کوئی آدمی جس کی نبض بند ہو رہی ہو اور مر رہا ہو اور پتہ نہ چلے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے، تو اس کے ناک کے سامنے آئینہ رکھ دیتے. تو اگر اس پہ بھاپ اور اس پہ سانس لینے کی وہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے زندہ ہے. تو وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر رمضان میں مسلمان نیکی کرنے پہ آمادہ ہوں، مسجدیں بھرنے پہ آمادہ ہوں، لوگوں پہ خرچ کرنے پہ آمادہ ہوں، جیسے افطاریوں پہ لوگ بہت سارے لوگوں کو کھلاتے ہیں، جگہ جگہ دسترخوان لگتے. مولانا اگر زندہ ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ آپ نے ہمیں بہت شاندار پیمانہ دیا اور اہل پاکستان اس پہ پورا اترتے ہیں، زندہ ہیں اپنے دلوں میں بھی، اپنے گھروں میں بھی. یا میں نے 2-3 جگہیں ایسی دیکھی ہیں کہ جہاں اللہ نے لوگوں کو بہت خرچ کرنے کا، ایک سعودی عرب ہے، باقی ملک میں بھی تقریباً یہی صورت ہے. مکہ اور مدینہ منورہ میں تو حد ہے، یعنی لیول ہے. آپ سوچیں لوگ منتیں کر کر کے آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں، کہیں پیسے بانٹے جا رہے. جو بڑے بڑے ٹرالے ہیں یہ فروٹ کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں،
اسی طور پہ مجھے جن 2-4 اور شہروں میں جانے کا وہاں موقع ملا، ان کی مسجدیں نہ صرف پانی کی بوتلوں سے، ہر مسجد کے دروازے کے ساتھ 20-20 30-30 کلو کھجوریں رکھی ہوتی ہیں، اور ہر نمازی جو آنے والا وہاں سے کھجور لیتا ہے، کھاتا ہے، پھر جا کے فریزر میں سے، مسجدوں کے اندر کم از کم ایوریج 2-2 3 جو فریج رکھے ہوئے ہیں وہ شیشے والے، جس میں بوتلیں رکھی ہوتی ہیں، اتنا دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے۔ ممکن ہے کچھ سالوں بعد ہم اپنی مسجدوں میں یہ دیکھیں، چونکہ ہوتا یہ دل کی نرمی ہے۔ میرا رب کسی کو کوئی منظر دکھا دیتا ہے، کوئی صورت دکھاتا ہے، وہ اس کو دیکھ کے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب رمضان ایک ایسی خوبصورت مبارک ساتھ اور مہینہ ہے کہ آپ تھوڑا سا بھی اچھا کرنا چاہو تو اس کو یہ ضربیں دیتا ہے، 10-20 سے نہیں 70 سے، یعنی ایون آپ کے نفل فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، فرضوں کا اجر کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، تو آپ جو تھوڑا سا خرچ کرتے ہو وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ رمضان میں تو شاید جن کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہیں، اگر وہ بھی عقل مندی کریں اور خرچ کریں، چاہے اپنے عزیزوں پہ کریں، اپنے بچوں پہ کریں، جو آس پاس جو لوگ کم، آپ کسی کو افطاری بنا کے بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں مسجد میں جاتی ہوتی تھی، ہم تو خود ساتھ جاتے تھے افطاری لے کے، اچھا وہاں جا کے اپنے گھر سے جو کھانا گیا تھا اس پہ نظر نہیں ہوتی تھی، اس کے گھر سے کالے چنے والے چاول آئے، اس کے گھر سے کوئی سالن آیا، تو وہ پھر آپس میں یا تو وہیں بیٹھے بیٹھے اس سے لقمہ لیا جاتا تھا، ورنہ پھر اسے روٹیٹ کرایا جاتا تھا۔ یعنی اپنے گھر کی چیز تو بندہ گھر آ کے کھا ہی لیتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مسجدوں میں، چونکہ اب کبھی افطاری پہ کسی مسجد میں گئے ہی نہیں ہے، پر یہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ لوگ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسافروں کو، اگر پتہ چلتا کہ مسافر مسجد میں آ کے رہا تو کوئی نہ کوئی گھر اس کا کھانا باندھ دیتا۔ ایسے مولوی صاحب کا، مؤذن کا کھانا ضرور جاتا تھا، اور ایک زمانے میں تو وہ لے کے جاتے تھے ان کے بچے، ایک زمانے میں خود بھی دیا جاتا تھا۔ سو یہ نیکی اور خیر کا جو موسم ہے پاکستان بھر میں، گاؤں میں، چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں میں، آپ دیکھو گے کہ جن کے سخت دل بھی ہوتے ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں اور آپ کو ابھارتے ہیں، اکساتے ہیں نیکی پہ، خیر پہ۔ ان کی بیویاں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ کتنے گھروں میں افطاریاں تیار ہوتی ہیں، پیکٹ بنائے جاتے ہیں، شام کو تقسیم ہوتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو اپنے دروازوں پہ کھڑے ہو کر تقسیم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے لوگ بھی دیکھیں دیگے لے کے بیٹھے ہوئے، اور جو ساتھ پلاسٹک کے ڈبے رکھے ہوئے، تو جو رکشے والا آ رہا ہے، موٹر سائیکل والا آ رہا ہے، وہ ان کو دے رہے ہیں۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو سگنلز ہیں وہاں پانی کی بوتلیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے پیکٹ انہوں نے افطاری کے بنائے ہوتے ہیں کہ گاڑی والا، موٹر سائیکل والا وہاں سے گزرتا ہوا افطاری کا ٹائم ہو گیا۔ اب ہے تو اندر سے انسان سمجھدار ہے نا جی، میں تو لالچی نہیں کہتا، اٹس اے بزنس ود گاڈ، کہ آپ اس کے بندوں کے لیے اس لمحے اس کی محبت، اس کی دعا انفیکٹ اپنی طرف مبذول کرا لیتے ہو، خرید نہیں لیتے، توجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے۔ جس کے منہ میں لقمہ جائے گا آپ کے ہاتھ کا بنایا ہوا، آپ کے گھر سے آیا ہوا، وہ کیوں نہیں دعا دے گا۔ تو زندگی اس طرح آسان ہوتی ہے، آپ کے دوسروں کی آپ خیر چاہتے ہو، آپ کے اپنے گھر کی، آپ کے اپنے بچوں کی، آپ کی اپنی زندگی میں خیر آ جاتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔